40 سال میرے آقا و مولا نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اس ویلے بھی حضور دا خلق عظیم تے اس ویلے بھی سی۔ پھر 13 سال حضور نے تبلیغ فرمائی مکے وچ، 100 بندہ مسلمان ہویا۔ جدوں حضور تلوار چاہی، لوگ کہتے ہیں نا اسلام امن سے پھیلا، میرے ساڑھے نال بیٹھ کے کوئی بات کرے اس مسئلے 13 سال میں 100 بندہ مسلمان، صحابہ دے گھراں تے قبضہ کر لیا، حبشے دی طرف حضرت بلال دا کٹ کٹ کے اگلے دھو کٹ دیتا۔ کیڑا ظلم ہے جڑا نہیں ہویا جب اسلام پاور میں آیا، اور پاور وہ رسول اللہ کی تلوار سے ہے، ساتھ خلق عظیم بھی۔ تو صرف حجت الوداع دے موقع تے 1.25 لاکھ حضور دا نال، باقی عورتاں بچے باقی سارے یمن جو سارے مسلمان تے نہیں سن آئے حج کرن حضور نال، وفود ہی آئے سن۔ اتنے مسلمان ہو چکے سن، کتنے 9 سال ہے، 1 سال تا جہاد ہویا ہی نہیں نا، پہلے سال جہاد تو دوسرے سال تو شروع ہوا، تو پھر 9 سال اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ۔ تو جدو تسی اسلام دی پاور ہی کھو چھڈی، جیڑا اٹھتا ہے اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام امن سے پھیلا، اسلام اخلاق سے پھیلا، تو میں کہا 10 پھر 13 سال کتنے مسلمان ہوئے؟ یہ سب یہود و نصارہ کے ایجنٹ تھے جنہوں نے اسلام کی پاور کو ختم کر دیا۔ ایسے گروہ پیدا کیے گئے، ایسے اسلام تھوڑا پھیلا، اسلام تو یہ پھیلا۔ بسم اقبال کہنا خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے، ہوئے کس درجہ پہ توفیق فقیہان حرم۔ اقبال کہندا ہے نا خود تو بدلنا کوئی نہیں، جہاد تو کرنا کوئی نہیں، انہاں حضور دی تلوار دی بھی نفی کر دینی۔ میں جس مسلمان کو سنیا کہندا نہیں جی اسلام اخلاق سے پھیلا، حضور دی تلواراں دی انہاں نفی کی تھی۔ حضور نے ظاہری حیات قبلہ 100 جنگاں تقریباً حضور نے لڑیاں، 74 تے بڑیاں نا تے چھوٹیاں جھڑپاں ملا کے 100 جنگاں بندیاں، اے 10 سال ہے۔ تو پتہ ہے کتنا بنتا ہے؟ ہر 1 مہینے تے 4 دن بعد جنگ بندی، ہر 1 مہینے 4 دن 6 دن بعد حضور جنگ لڑی۔ خلق عظیم دے مالک تسی تے میں کہڑے اخلاق منہ وچ پہ موتی گرنے کہ تہاڈی میریاں گلاں نال لوگاں من جانا ہے۔ مکہ بھی فتح ہویا تے تلوار نال ہویا، ہاں اخلاق نال فتح نہیں ہویا مکہ۔ مکہ حضور جدوں تلوار لے کے گئے نا پھر مکے والے نسے، ضرب و حرب تو بیگانہ جے ہو گیا مسلمان۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، فرماؤ کفر دے وڈیرے نو کٹو، اے قرآن دی نص ہے، قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ، فرماؤ مسلمانوں کے انہاں قتل کرو کافراں نو یہاں تک کہ پوری دنیا میں حضور کا دین آ جائے۔ یہ فتنہ قرآن نے کیا کفر فتنہ، فتنہ ہی دنیا میں کوئی نہ، یہ تو کہنے نہیں امن کے ساتھ رہو۔ تو میں کہا رہو امن نال، رہو امن نال، کرتارپور دا ایک اور بارڈر کھول دیو، سارے بجٹ اتھے لا دیو، 20 قسم دے کھانے کھان تو بعد بہ کے تبصرے کریں کہ نہیں اسلام تلوار سے نہیں پھیلا۔ اور میں کہا تو دس نا پھر کدے نال پھیلیا؟ جتھے رسول اللہ دا مبارک اخلاق سی نا اتھے رسول اللہ دے گھر 12 تلواراں لٹک رہی ہیں سن۔ انہاں نوں سمجھ کسے گل دی ہوندی نہیں۔ میدان احد وچ حضور این چکی تلوار این کر کے، حضور این چکی این حضور تلوار چاہی، فرمایا کون لوے گا بھائی یہ تلوار جڑا یہ حق ادا کرے؟ حضور تلوار چاہی، تسبیح نہیں چاہی۔ ہاں میں نے دسے کوئی کسی صحابی نو حضور نے فرمایا ہوئے بھائی تسبیح لینی کسے؟ حضور نے فرمایا تلوار لینی کسے؟ میدان بدر وچ بھی حضور نے جدو حضرت عکاشہ دی تلوار ٹوٹ گئی نا تو حضور نے لکڑی پکڑائی، صحابہ کہندے نے حضور دے ہاتھ وچ لکڑی آئی، جدو حضرت عکاشہ دے ہاتھ وچ پہنچی تو تلوار بن گئی۔ تو حضور نے خالد بن ولید نو کی فرمایا؟ سیف من سیوف اللہ، فرمایا اللہ دیاں تلواراں وچ ایک تلوار ہے۔ صلاح الدین ایوبی سے آج بھی لوگ یہی سوال کرتے ہیں کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا جناب اخلاق سے پھیلا؟ یہی سوال صلاح الدین ایوبی سے لوگوں نے کیا۔ اس نے کہا یہ باس، میں مجاہد آدمی ہوں، میرے پاس یہ باس کرنے کا وقت نہیں ہے، ویلے لوگ جڑے تاش کھیڑ دیں انہوں کو جا کے پوچھو، یا جڑے ڈرامے ویکھدے دین تے تبصرے کر دیں کڑی ہیں جی، ڈرامہ ویکھ رہے ہوتا ادھر دین تے تبصرے بھی کر رہے ہوتا، کڑیاں دے جاٹے ویکھ رہے ہوتا جی تے نال دین تے مسئلے بھی بیان کر رہے ہوتا۔ انہوں نے کہنا عیاشاں کو جا کے پوچھو جنہاں دا کام نہ کار، ہاں جی گنگا گئے تے گنگا نال، جمنا گئے تے جمنا داس، انہوں نے کی انہوں نے کہا ویلیاں کو جا کے پوچھو کہ اسلام تلوار سے پھیلا یا اخلاق سے پھیلا۔ لیکن صلاح الدین ایوبی یہ امت کو پیغام دے کر جا رہا ہے
کہ ہمیشہ اسلام کو تلوار کی ضرورت رہے گی، بس ہمیشہ اسلام کو تلوار کی ضرورت رہے گی۔ صلاح الدین ایوبی یہ گل کر کے چلا گیا دنیا تو۔ بھائی دنیا میں آپ سے پہلے بادشاہ نہیں آئے جنہوں نے تلوار کے زور کے اوپر پوری دنیا کے اوپر قبضہ کیا؟ تو یہاں پہ بھی تلوار کے زور پہ ہی ہوا ہے نا۔ یہ تو بالکل جھوٹ بولا جاتا ہے کہ جناب اخلاق سے اسلام پھیلا ہے، انشری تو تلوار سے ہی پھیلا ہے۔ مکے میں اخلاق میں آپ دیکھ لیں کتنے لوگ ایمان لے کے آئے تھے، تلوار تو سونتی ہے نا آپ نے۔ بھائی آپ نے پرشین امپائر کو خط لکھا ہے حضرت عمر نے کہ یا تو وہی سورہ توبہ کی آیات، یا تو اسلام قبول کرو، یا جزیہ دو، مغلوب ہو جاؤ، ہمیں ٹیکس دو، یا ہمارے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ظاہر ہے پھر ان قوموں نے تو اپنے آپ کو بچانا ہی تھا۔ جنگ قادسیہ مسلمانوں نے تھوپی ہے نا پرشین امپائر کے اوپر، انہوں تو نہیں کہا کہ ساڑھے نال لڑو، یا رومن امپائر نے۔ جنگ یرموک تو مسلمانوں نے تھوپی ہے نا رومن امپائر پہ، اور کی اینٹ سے اینٹ بجائی ہے تو وہ بےچارے گھٹنے ٹیک کے، یہی ہونا تھا۔ باقی یہ بات جو ہم کہتے ہیں نا اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اس کا آدھا پورشن درست ہے کہ اسلام جہاں کہیں بھی گیا اور علاقوں کے اوپر جب قبضہ ہو گیا، وہاں پر امن کا نظام آ گیا، اور جو کافر رہنا چاہتے تھے ان کو کہا گیا آپ کافر ہو، ٹیکس دیتے رہو جزیے کے طور پر۔ وہاں پر پھر ان کے اخلاق سے متاثر ہو کر لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ لیکن اس سٹیج تک پہنچنے کے لیے تلوار ہی استعمال ہوئی ہے، ورنہ رومن اور پرشین امپائر نے وہاں بیٹھے ہوئے تو کلمہ نہیں پڑھ لینا تھا نا، جب تک ان کے سر کے اوپر یہ تلوار نہ پہنچتی جنگ قادسیہ اور جنگ یرموک کی۔ یہ چونکہ ہم انگریزوں کے غلام رہے اور پھر ہم ڈیفینسو موڈ میں چلے گئے غلامی کے دور کی وجہ سے، اور یہ اس وقت جب یہ کتابیں لکھی گئی سیرت النبی کے اوپر، اور شبلی نعمانی اور ایسے لوگوں نے کہا نہیں اسلام نے تو ساری دفاع میں جنگیں لڑی ہیں، کوئی ڈیفینسو ہی جنگیں لڑی ہیں، offensive کوئی نہیں لڑی ہیں، اس سے بڑا کوئی تاریخ کا جھوٹ نہیں ہے۔ کس کو آپ دھوکہ دے رہے ہیں؟ یہ جہاد جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب استیصال تھا مشرکین عرب کے اوپر۔ وہ جو مولانا حالی نے کہا تھا اے خاصہ خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دی جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے، پردیس میں وہ آج غریب الغرباء ہے۔ کس شان سے نکلا تھا اسلام، اور آج بالکل ریورس ہو گیا معاملہ۔ اسلام نے یہ کہا تھا اسلام لے آؤ ہمارے برابر کے بھائی ہو جاؤ گے، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے ہم پرانے مسلمان ہیں، سینئر مسلمان ہیں، ہمارے حقوق زیادہ ہیں، تم نیو کمرز ہو، نو مسلم ہو، تمہارے حقوق نہیں، بالکل برابر۔ یہ نہیں تو اسلام کی بالادستی قبول کرو، چھوٹے ہو کر رہو، ہاتھ سے جزیہ پیش کرو، یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، پھر تم یہودی رہو مذہب کے طور پر، نظام ہمارا ہوگا دین حق کا، وہ غالب ہم نے کرنا ہے۔ محمد الرسول اللہ بھیجے گئے دین کو غالب کرنے کے لیے، ہمارے اندر طاقت نہ ہو تو کیا کریں، مجبور ہیں، لیکن طاقت ہو اور پھر دین کو غالب نہ کریں تو ہم تو غدار ہیں اللہ کے۔ لہذا کیا کہتے تھے، ایمان لے آؤ برابر کے ہو جاؤ گے، نہیں تو رہو تم عیسائی رہو، یہودی رہو، مجوسی رہو۔ ابھی شروع میں ان تین سے ہی معاملہ تھا نا، لیکن اسلام کی بالادستی نظام ہمارا ہوگا، باقی تم نیچے رہو، اور اگر یہ بھی منظور نہیں تو آؤ تلوار ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے گی۔ یہی بات تھی کہ نہیں؟ آج وہی بش کہہ رہا ہے نظام ہمارا ہوگا، اس نظام کے نیچے تم رہو، مسلمان رہو، ہندو رہو، عیسائی رہو، کچھ رہو۔ یہ بالکل برعکس کیفیت ہو گئی اس کی۔ تو آج کا مسلمان جو ہے ان چیزوں سے اس لیے ذہناً غافل ہے کہ حضور کی اتنی تاکیدی حدیث انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ، کبھی ممبر سے نہ سنائی گئی نہ کبھی سنی گئی، اس لیے کہ یہ اس عمل کا نام ہے جو دین کو قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اب اسلام کا یہ فکر کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے، اور حضور کو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ دین کو غالب کرے، اور دین کو غالب کرنے کی جد و جہد ایک انقلابی جد و جہد ہے۔ اس انقلابی جد و جہد میں جہاں پہلا مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ پیسو ریزسٹنس ہو، اور پہلے تیاری کی جائے، دعوت، تنظیم، تربیت اور صبر محض کے ذریعے سے ایک قوت فراہم کی جائے، پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے باطل کے ساتھ ٹکرانا پڑتا ہے، اور اس میں آگے بڑھ کر ٹکر مول لینی پڑتی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انتظار ہی کرتے رہیں
یعنی ایک جس کو ہم کہتے ہیں کو ایگزسٹنس، پیسفل کو ایگزسٹنس، حق و باطل کے درمیان نہیں ہو سکتی۔ حق کیسے تسلیم کر سکتا ہے کہ باطل بھی موجود رہے؟ ہاں حق میں جان نہیں ہے، اہل حق جو ہیں بے جان ہیں، مردہ ہیں، تو مجبوری ہے، لیکن اگر اہل حق میں جان ہو تو وہ کیسے برداشت کریں گے کہ باطل جو ہے اس کا غلبہ رہے؟ ہاں باطل جو ہے وہ نیچا ہو کر رہے، اگر وہ مغلوبیت کی شکل اختیار کر لے تو ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ باطل کا غلبہ ہو اور اہل ایمان میں جان بھی ہو، تو یہ دو چیزیں جو ہیں یہ تو ایک دوسرے سے بالکل متضاد ہیں۔ الذي لا يرضى أن يعبد الله تبارك وتعالى فإنه يستعبد أو يدفع الجزية أو يدخل في الإسلام أو يقاتل. هذه الأحوال الأربعة أبدا، لا يوجد حال خامس. لذا أول ما يدعى الإنسان يدعى إلى الإسلام، يقول له اعبد الله تبارك وتعالى، الله خلقك لتعبده، فإذا قال لا أريد أن أعبد الله تبارك، نقول تعيش في أرض الله ولا تعبده، ادفع الجزية. نقول ولن أدفع الجزية. فإذا رفض أن يعبد الله ورفض أن يدفع الجزية نقول له إذن ما لنا معك إلا القتال، فنقاتله لأجل هذا، فإن قتلناه فهو في النار، وإن أسرناه فهو من السبي، يصير عبدا رغما عنه لما رفض أن يكون عبدا مكرما باختياره، فسيكون عبدا حقيرا بدون اختياره. هكذا هو الأمر بالنسبة للذين لا يعبدون الله تبارك وتعالى. وهؤلاء يعني لا تشفقوا عليهم، هؤلاء كفار، هؤلاء يرفضون أن يعبدوا الله تبارك وتعالى، يرفضون أمر الله جل وعلا، يعادون الله، يسبون الله جل وعلا. جهاد الطلب أنك أنت تجاهد، تطلب الكفار حتى تفتح بلاد الكفار وتدخلهم بالإسلام، وإذا أبوا الإسلام يؤمرون بالجزية، وإن أبوا أن يعطوا الجزية قتلوا. هذا اسمه جهاد طلب. نعم، هذه غاية العظمى من الجهاد في سبيل الله لتحقيق التوحيد. الأصل في القتال حتى نبلغ الدين، يعني هناك من يعترضك يمنعك من تبليغ الدين، يقف حتى تريد أن تبلغ كل الكفار، كل أهل الأرض الذي خلقهم الله لعبادته، حتى تبلغ هذا الدين الجن والإنس، فهناك من يعترضك، فممكن أن يقاتل حتى نبلغ الدين. ليس المراد حتى نحصل على أموالهم أو حتى تتسع رقعة بلاد المسلمين ولا حتى نتسلط عليهم ولا لا، المراد نقاتلهم حتى يكونوا مسلمين. هناك ادعوهم إلى 3 خصال، فإذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إسلام، جزية، فاستعن بالله وقاتلهم بدون ما يقاتلوك، قاتلهم، فاستعن بالله وقاتلهم، فليسمعها العلماء، فاستعن بالله وقاتلهم. متى؟ عندما يقاتلونك؟ لا، عندما يرفضون عندما يرفضون دخول الإسلام ويرفضون دخول تطبيق دفع الجزية، تمام؟ عندها لا معنى لبقائهم متنعمين في هذه الحياة الدنيا يأكلون من مال الله ويكفرون به، لا، غصب عنهم منا نخضعهم لسلطان الله ولا نكرههم في الدخول في دين الله. أكثر بلدان المسلمين فتحت عنوة بالقوة، قليل توجد بلدان فتحت بطريقة أخرى. المدينة المنورة أسلم أهلها عليها طوعا، هاجر إليها النبي صلى الله عليه وآله، والإسلام منتشر فيها، ما فتحت بالقوة. لكن مكة المكرمة فتحت بالقوة، العراق فتح بالقوة، إيران، تركيا، مصر، الشام، المغرب، بلدان المغرب، أغلب بلاد الإسلام فتحت بالقوة بالقتال. قد يشكل البعض أنه الإسلام انتشر بالسيف، الإسلام انتشر بالسيف، ثم ماذا؟ دين الله الحق بالسيف ينتشر بالقوة. إذا ما يجون الناس بالكلام يجيبون بالسيف، هذا أمر الله سبحانه.
يعني ماكو داعي لهذه المجاملات لليهود والنصارى يحاولون يرضوهم انه لا والله احنا مو بالسيف، احنا كنا كذا اضطرينا. ماكو اضطرينا، فتحوا البلاد الاسلاميه بالقوه. هذا هو التكليف الشرعي، وهذا معنى الجهاد الابتدائي. الجهاد الابتدائي شنو معنى؟ ان الجيش المسلم يتوجه الى الاراضي الكافره، يعرض عليهم الاسلام، يقول لهم تصيرون مسلمين، ان وافقوا فبها، ما رضوا يقول لهم جزيه، يدفعون جزيه اذا كانوا من اهل الكتاب. ما يرضون يدفعون جزيه، قتال. او اذا مو اهل كتاب جزيه هم ما في، لو اسلام لو قتل، وما فيها مشكله. فلينتشر الاسلام بالسيف، دين الله الحق ينتشر بالسيف، ما في اي مشكله. النصارى واليهود الذين يسكنون يعيشون في بلاد المسلمين، هؤلاء يجب عليهم أن يدفعوا جزية سنويا مثلا. الحاكم الشرعي حسب، قد يقولهم شهريا، قد يقولهم كل 6 أشهر، وحسب وضعهم المالي يدفعون جزية، وبلاش يقعدون ببلاد المسلمين.